اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خطہ برصغیر میں بہت سی قدیم اور تاریخی اقوام آباد ہیں۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز میرا قبیلہ، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں کھٹانہ گجر قبیلہ کی تاریخ اور تعارف پر مبنی ایک انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کھٹانہ کون ہیں، کھٹانہ قوم نے کہاں کہاں حکومت کی، کھٹانہ قوم کی تاریخ کیا ہے، کھٹانہ کہاں کہاں آباد ہیں، اور کھٹانہ قوم کی نامور شخصیات کون کون سی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، کھٹانہ گجر یا گرجر قوم کا ایک بڑا قبیلہ ہے۔ کھٹانہ گجر اس وقت پاکستان، افغانستان اور ہندوستان میں کثرت سے آباد ہیں۔ گجر یا گرجر قوم برصغیر کی ایک قدیم اور طاقتور قوم ہے۔ اس قوم نے ہندوستان کے بہت سے حصے پر طویل عرصہ تک حکمرانی کی۔ گرجر قوم کے لوگ غلہ بانی یعنی مویشی پالنے کے کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں ان کو بکروال بھی کہا جاتا ہے۔ گجر یا گرجر قوم کی تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہماری پہلے سے موجود ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ گجر یا گرجر قوم کی آگے بہت سی گوتیں، جن میں گورسی، چوہان، چیچی، کسانہ، پسوال اور بجاڑ کی طرح کھٹانہ بھی ایک بڑی گوت یا شاخ ہے۔ کھٹانہ ایک حکمران جاتی ہے جس نے بہت سی ریاستوں پر حکمرانی کی۔ کھٹانہ ایک محنتی، جنگجو، بہادر اور ملنسار قبیلہ ہے۔ کھٹانہ قوم کے لوگ پنجابی، گوجری، ہندی، پہاڑی اور ہریانوی زبان بولتے ہیں۔ کھٹانہ قوم سے تعلق رکھنے والے افراد مذہب اسلام، ہندوازم اور سکھزم کے ماننے والے ہیں۔ کھٹانہ دراصل آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کھٹانہ سورج ونشی سلسلہ سے ہیں۔ کھٹانہ قوم کی اصل اور تاریخ کے بارے میں بہت سی روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کھٹانہ ہندوؤں کی مقدس جنگ مہابھارت کے پانڈووں کی نسل سے ہیں۔ دوسری روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ کھٹانہ کشان سلطنت کے بانی راجہ کشان کی اولاد سے ہیں۔ تیسری روایت کے مطابق کھٹانہ کیدار حکمرانوں کی نسل سے ہیں، جبکہ ہندوستان میں موجود بہت سے کھٹانہ اپنے آپ کو ہندو شاہی راجہ جے پال اور راجہ آنند پال کھٹانہ کی نسل سے بیان کرتے ہیں۔ گوالیار کے قریب مشرق میں ایک ریاست تھی جس کا نام سمٹار یا سماٹر تھا۔ یہ ریاست بھی کھٹانہ خاندان کے راجہ چندروان سنگھ گرجر اور اس کے پوتے مرن سنگھ گجر نے سن 1760 عیسوی میں قائم کی۔ یہ سلطنت 1947 تقسیم ہند تک قائم رہی۔ اس ریاست پر 4 مہاراجوں، 5 راجاؤں اور 1 رانی نے حکومت کی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کے آخری راجہ چرن سنگھ جادیو نے اس ریاست کا بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا، اور آخر سن 1972 عیسوی میں بھارتی حکومت نے اس ریاست کو باضابطہ طور پر بھارت کا حصہ بنا لیا۔ تقسیم ہند کے بعد بہت سے مسلمان کھٹانہ بھارت سے ہجرت کر کے پہلے سرگودا، پھر ملتان، ڈیجی خان، مظفر گڑھ، گجرات، سیالکوٹ، کشمیر اور راولپنڈی کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ سماتھر ریاست، جسے آج کل شمشیر گڑھ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کھٹانہ قبیلہ نے ریاست سوات اور ہزارہ کی پکھلی ریاست پر بھی حکمرانی کی۔ ہندو شاہی کے راجہ جے پال کی محمود غزنوی کے ساتھ ایک تاریخی لڑائی پشاور کے قریب اٹک کے مقام پر ہوئی۔ راجہ جے پال کھٹانہ اس وقت پنجاب اور کشمیر کا راجہ تھا۔ اس نے محمود غزنوی کو ہندوستان میں داخلے سے روکنے کے لیے اٹک کے مقام پر مقابلہ کیا، جس میں محمود غزنوی کو فتح ہوئی اور راجہ جے پال شکست سے ہمکنار ہوا۔ راجہ جے پال نے اس توہین آمیز شکست کی وجہ سے آگ کا لاؤ جلا کر اس میں کود کر جان دے دی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا راجہ آنند پال کھٹانہ سلطان بنا، تو اس کی بھی محمود غزنوی کے ساتھ بہت سی جنگیں ہوئیں۔ آخر چھج کے میدان میں لگنے والے مارکے میں اس کو شکست ہوئی
اس شکست کے بعد وہ اپنا راجپاٹ چھوڑ کر کسی نامعلوم مقام پر چلا گیا۔ کھٹانہ گجروں کے بارے میں تاریخ میں ایک اور داستان بھی ملتی ہے، جس کے مطابق قدیم زمانے میں سوات کے علاقے میں ایک ریاست کھوتان تھی جس کا راجہ کھوتان ہانات کہلاتا تھا۔ یہ بھی ایک کھٹانہ ریاست تھی۔ سن 954 عیسوی میں گرجر ریاست کے زوال کے بعد اجمیر کے گجر چوہانوں، دہلی کے گجر پنواروں، کلنچر کے گجر چاندلاسوں، پتن کے سولنگی گجروں، اجین اور مالوا کے پرمار گجروں اور کنوج کے پرتیار گجروں نے کھٹانہ گجروں کا ساتھ دینے کی بجائے آپس میں لڑائیاں شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ان کے تمام راجے کمزور پڑ گئے۔ سماتر ریاست مدھیہ پردیش کے راجہ دلیپ سنگھ کا تعلق بھی کھٹانہ قوم سے تھا۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ سادھو ماتا گوجری، جو کہ ہندو دیوتا دیو نارائن کی والدہ تھیں، ان کا تعلق بھی کھٹانہ خاندان سے تھا۔ اس کو ماتا گوجری بھی کہتے ہیں۔ ماتا گوجری کا والد دودا کھٹانہ مالوا کا حاکم اور راجہ تھا۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پائی جانے والی ریاست سوات، جسے میاں گل ریاست بھی کہا جاتا ہے، یہ ریاست بھی کھٹانہ گجر ریاست تھی۔ اس ریاست کے حاکم کو والی سوات یا پھر میاں گل کا ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ یہ ریاست سن 1947 تک قائم رہی۔ اس کے بعد اس ریاست کو ایک خود مختار ریاست کا درجہ مل گیا، مگر نومبر سن 1947 کو اس وقت کے والی سوات میاں گل عبد الودود نے اس ریاست کا پاکستان کے ساتھ ہلاک کر دیا، اور پھر سن 1969 کو یہ ریاست باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا میں ضم ہو کر پاکستان کا حصہ بن گئی۔ کھٹانہ قوم کی بہت سی ذیلی شاخیں اور گوتے ہیں، جن میں گجگاہی، لوسر، جانگل، آوانا، کندوانا، تھلاس، دوئی، آمرانہ، بکان، دیبار، ٹوپا اور بھانڈ انتہائی نمایاں ہیں۔ پاکستانی گجرات کے علاقے کڑیاں والا میں ایک مزار بھی موجود ہے جس کا نام کھٹانہ شریف ہے۔ کھٹانہ قوم کے لوگ اس وقت پاکستان میں مانسیرا، ایبٹ آباد، ہری پور، مظفر گڑھ، کوٹلی، راولپنڈی، جہلم، گجرات، گوجرانوالا، سیالکوٹ، اٹک، نارووال، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، لاہور، ملتان، شیخوپورہ، فیصل آباد، پاک پتن، سرگودا، بہاولپور، بہاول نگر، ساہیوال، ڈی جی خان، لیا، جنگ، سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں، جبکہ بھارت میں بھارت پور، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، جموں راجوڑی، راجستھان، اجمیر شریف، مالوا، مہندر گڑھ، شمشیر گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش اور رویا نگر میں کثرت سے آباد ہیں۔ کھٹانہ قوم کی بہت سی شخصیات نے زمانے میں نام پایا، جن میں پاکستانی اینکر آمنہ کھٹانہ، پرنس میاں گل عدنان اورنگزیب، لوک گلوکار عالم دین کھٹانہ، پاکستانی کرکٹر انور علی کھٹانہ، والی سوات میاں گل عبد الودود، ممبر بھارتی اسمبلی غلام علی کھٹانہ، گلوکار محمد صادق کھٹانہ، سابق گورنر پرنس میاں گل اورنگزیب، لوک گلوکار صوفی بشیر احمد کھٹانہ، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد حنیف کھٹانہ، مشہور صحافی عرفان کھٹانہ، پاکستانی گلوکار طیب امین تیجا، سفارتکار میاں گل اکبر زیب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، سیاستدان میاں ضیاء الرحمان کھٹانہ، میاں گل اسفند یار امیر زیب، سرجن ڈاکٹر میاں گل محمد اورنگزیب، راجہ جے پال کھٹانہ، راجہ انند پال کھٹانہ اور راجہ تریلوچن پالا حاکم لاہور انتہائی نمایاں ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔